تو برداشت کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، مسند احمد میں ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اب راستے میں ملاقات ہوئی، فابتدرته فاخذت بيده، میں نے آگے بڑھ کر پہل کی، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما نجات المؤمن، اللہ کے رسول صاحب ایمان آدمی کی نجات کی کیا صورت ہے؟ جب فتنے پھیل جائیں اور آدمی فتنوں میں گھرا ہوا ہو تو اس وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، اس کی کیا صورت ہے؟ نجات کی کیا صورت ہے کہ فتنوں کے دور میں ایمان محفوظ رہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عقبہ احرس لسانک، عقبہ ایمان بچا کر دنیا سے جانے کا طریقہ پوچھ رہے ہو تو پہلا کام تو یہ کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور دوسرا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، زیادہ وقت گھر میں گزارو، ادھر ادھر مت جاؤ فتنوں کے دور میں، كُونُوا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ، گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ، گھروں کی قالین بن جاؤ، در و دیوار بن جاؤ، بلا ضرورت گھر سے باہر مت جاؤ۔ اور تیسرا کام وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے رہو، اللہ سے توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان باتوں کو میں نے لیا، سینے میں محفوظ کیا اور رخصت ہوا۔ دن دو دن کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو فابتدرنی فاخذ بیدی، اب حضور نے ابتدا کی، پہل کی اور فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور پھر فرمایا یا عقبہ بن عامر الا اعلمک خیر ثلاث سور ما انزلت فی التوراۃ والانجیل ولا فی الفرقان العظیم، اے عقبہ بن عامر میں تمہیں قرآن کریم کی بہترین 3 صورتیں سکھلاؤں، بہترین 3 صورتیں ایسی کہ ان جیسی صورتیں نہ تورات میں نازل ہوئیں، نہ انجیل میں نازل ہوئیں، نہ خود قرآن میں ان جیسی صورتیں نازل ہوئیں، وہ بس اپنی مثال آپ ہیں۔ ان جیسی 3 صورتیں اللہ نے اولین و آخرین کے کسی کلام میں نازل نہیں فرمائی۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا بلا جعلنی اللہ فداءک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائے میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں مجھے 3 صورتیں یاد کروائیں، سکھلائیں، ایک قل هو اللہ احد، دوسری قل اعوذ برب الفلق، اور تیسری قل اعوذ برب الناس۔ ان 3 صورتوں کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ خود قرآن میں ہے۔ ان 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو خیر و برکات عطا فرمائی ہیں وہ کہیں اور نہیں ملتی، اور ان میں انسان ہر قسم کے شرور و فتن، جنات، شیاطین سے پناہ لے کر اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اللہ سے پناہ مانگتا ہے یا اللہ ان کے شر سے مجھے بچا۔ اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے جو کلمات اللہ نے ان 3 صورتوں میں نازل فرمائے ہیں ان سے بہتر کسی کلام کے ذریعے سے انسان اللہ کی پناہ میں نہیں آ سکتا۔ ان صورتوں کے ذریعے سے انسان کو مضبوط ترین پناہ ملتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عقبہ لا تنساہن، اے عقبہ یہ صورتیں کبھی نہ بھولنا، ولا تبت لیلۃ قط حتی تقرأہن، اے عقبہ کبھی یہ صورتیں پڑھے بغیر بستر پر سونا نہیں
تمہاری آنکھ نہ لگے کسی رات یہ صورتیں تم سے چوکیں نہیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی میں ایک رات ایسی نہیں ہے جس میں میں نے ان صورتوں کی تلاوت نہ کی ہو، ان صورتوں کو میں بھول گیا ہوں، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ میں نے ان کو یاد رکھا، اور جب بستر پر آتا یہ صورتیں پڑھتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ صورتیں پڑھتے، ہاتھ پر پھونک مارتے، سر سے لے کر پاؤں تک، آگے بھی ہاتھ پھیرتے اور پیچھے بھی ہاتھ پھیرتے۔ ان صورتوں کی برکت سے ناممکن ہے پڑھنے والے پر کوئی جادو چل جائے، ناممکن ہے شیطان اس پر حملہ کرے، ناممکن ہے کوئی جن اس پر حملہ کرے اور اپنے فعل خبیث میں وہ کامیاب ہو جائے، ناممکن ناممکن ناممکن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن اعصم یہودی نے جادو کیا، اس وقت جادو ہوا جب یہ صورتیں نازل نہیں ہوئی تھیں۔ اللہ نے جادو کے توڑ کے لیے یہ صورتیں نازل فرمائیں، اس کے بعد یہودیوں نے جادو کرنے کی سر توڑ کوشش کی، وہ غافل نہیں ہوئے، اپنا کام کرتے رہے مگر منہ کی کھاتے رہے۔ اللہ نے ہر تدبیر کو ان کی گردن میں الٹا دیا تھا۔ یہ صورتیں بڑی مؤثر ہیں۔ پھر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو دن کے بعد تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر حضور کا ہاتھ پکڑا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب وہ بات سنا رہا ہوں جس کا اس آیت سے تعلق ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی بفواضل الاعمال، اے اللہ کے رسول مجھے بلندیوں تک لے جانے والے اعمال بتا دیں، چوٹیوں والے اعمال بتائیں، وہ اعمال بتائیں جس سے میرے درجات بلند ہو جائیں اور میں اوپر پہنچ جاؤں، پرواز بلند ہو جائے، ایسے اعمال بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ بلندیوں کے طالب ہو، اونچی پرواز چاہتے ہو تو پھر سنو، صل من قطعک، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ بلندیاں ایسے آسانی سے نہیں ملتی، کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہے، معاف کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا بلندیاں چاہتے ہو تو صل من قطعک، پہلا کام جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، پیچھے پیچھے پھرو، اس سے جوڑو۔ اور دوسرا کام وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہارا حق مارے دبائے، اس کا حق تمہاری طرف آئے تو اس کا حق اس کو واپس کرو، پورا پورا حق دو۔ اور تیسرا وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر زیادتی کرے، ظلم کرے، اسے معاف کر دو، درگزر کرو۔ یہ تین کام کرو، پھر دیکھو کتنی بلندی تک پہنچتے ہو۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من سرہ ان یشرف لہ البنیان وترفع لہ الدرجات، جو آدمی یہ چاہتا ہو جنت میں اس کے محلات سب سے اونچے ہوں، بلڈنگ اونچی ہو، جنت کی بلڈنگ، جنت اس کی اونچی سے اونچی ہو، محلات اونچے اونچے ہوں اور اس کے درجات بھی بلند ہوں، فَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، اس کو چاہیے کہ یہی تین کام کرے، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرے، اور وَلْيُعْطِ مَنْ حَرَمَهُ، جو محروم کرے اس کو عطا کرے، اور جو بدسلوکی کرے اس سے اچھا سلوک کرے۔ یہ کام کرے تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔